کہ موجودہ حالات میں کام کس طرح کیا جائے۔ میں جمعیت العلماء سے منسلک ہوں اور جمعیت میدان عمل میں اپنی جد و جہد کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گی۔ مجھے خوشی ہوئی ان تفصیلات کو سن کر کے جو مجلس کے تعارف کے سلسلے میں پیش کی گئی۔ دوستوں اور ساتھیوں، حالات کیسے بھی ہوں، ایک مسلمان کو کسی قیمت پر حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں اسی کی تعلیم دی ہے اور فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے لوگوں کمزور مت پڑو، مایوس مت ہو۔ مایوس وہی ہوتا ہے جو خدا کی رحمت سے محروم ہوا کرتا ہے، اور جس کو اپنے خدا کی رحمت کی امید ہو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ملک میں موجودہ حالات میں ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو لے کر آگے چلنا ہے، میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں 4 پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں جو در حقیقت ہم اپنائے ہوئے ہیں اور ہم اس کو انجام دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ملک میں اس وقت جو انتشار ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں مذہب سے اوپر اٹھ کر خدمت خلق کے فریضے کو انجام دینا پڑے گا۔ آپ مظلوموں کے حامی بنیے، چاہے وہ مظلوم ہندو ہو کہ مسلمان ہو، سکھ ہو کہ عیسائی ہو، ضرورت مندوں کے کام آئیے۔ وہ ضرورت مند چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو چاہے عیسائی ہو، جب تک ہم خدمت خلق کے دائرے کو وسیع نہیں کریں گے اس وقت تک ملک کے حالات میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسلام نے ہمیں اسی کی تلقین کی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرو، مذہب کی سے اوپر اٹھ کر محض ایک انسان کو ٹارگٹ بنا کر کے اس کی مصیبتوں میں اس کے کام آؤ تو اللہ دلوں کو جوڑ دے گا اور فتنہ فساد پھیلانے والے ناکام ہوں گے۔ آج کچھ لوگ ہیں جو نفرت کی باتیں کرتے ہیں۔ دوستو، نفرت کا جواب اگر نفرت سے دو گے تو نفرت بڑھے گی، ختم نہیں ہوگی۔ ہاں، نفرت کو دبانے کے لیے آپ کو محبت کا اظہار کرنا پڑے گا، آپ کو سامنے والے کو گلے لگانا پڑے گا، آپ کو بہت سے موقعوں پر اپنے جذبات کو قابو میں کرنا پڑے گا اور اپنے اور پرائے کے فرق کو مٹانا پڑے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حالات کا اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں آپ تو خدمت خلق مذہب سے اوپر اٹھ کر محض انسانیت کی بنیاد پر کریں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ اس لائن پر چل رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آگے اور اس کو بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 2، دوستوں اور ساتھیوں، سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ اپنی قوم کو تیار کرنا چاہتے ہو تو نمبر 2 پر آج سے طے کریں آپ کہ ہم قوم کے درمیان اتحاد اور الفت اور پیار و محبت کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب تک ہماری قوم آپس میں نہیں جڑے گی اس وقت تک ہم حالات کا مقابلہ کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج مسلمان خود آپس میں بٹے ہوئے ہیں، انتشار کا شکار ہیں، اختلافات سے جھوج رہی ہے قوم، اور یہی وجہ ہے کہ آج ملک کی سیاست میں آپ کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔
جمعیت العلماء نے اس کی آواز لگائی ہے، اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچیے، اتحاد اور امن کا پیغام دیجیے، اور خاص طور پر قوم مسلم کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کیجیے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے جذبات کو دبانا پڑے گا، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالنا پڑے گا، بہت سے موقعوں پر آپ کو ٹکراؤ سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، اور بے عزتی کو برداشت کرنا پڑے گا، تبھی آپ اتحاد و اتفاق کے پیغام کو عام کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تیسری چیز، ملک کے حالات کس رخ پر جا رہے ہیں اس کی حقیقت سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں۔ آپ ایک تیسرا کام اور کیجئے، اور مجھے خوشی ہوئی آج کہ اس کام کو یہاں کسی نہ کسی شکل میں کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ عصری تعلیمی اداروں کو عام کرنے اور جگہ جگہ اپنی برانچیں قائم کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ آپ بھٹکل میں کر رہے ہیں تو آپ اطمینان سے مت بیٹھیے، اپنی کمر خود ہی مت تھپ تھپائیے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ مسلمان صرف بھٹکل میں ہی نہیں رہتا، مسلمان پورے ملک میں موجود ہے۔ آپ کا کام بھٹکل سے نکل کر کے دیش کے کونے کونے تک پہنچنا ہے، اور ایک ہی آواز ہونی چاہیے کہ اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کو عام کیسے کیا جائے۔ آپ کے پاس تجربہ ہے، آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ کے پاس افراد ہیں، آپ اس کام کو اگر دوسری جگہوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ پچھلے مہینے میں بیدر گیا، ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے مجھے بلایا، شاہین گروپ کا جو سب سے بڑا ادارہ اور ہیڈ آفس کہیے آپ، اس میں میرا جانا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی بہت سے جذبے والے آدمی ہیں، قوم کے لیے درد رکھنے والے آدمی ہیں۔ میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بیدر میں کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیے ملک کے مسلمانوں کو اس کی دوسری جگہوں پر اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگے ہے ضرورت۔ میں نے کہا آپ کے پاس اسٹاف موجود ہے، آپ کے پاس تجربہ موجود ہے، آپ کے پاس کام کرنے کے طریقے موجود ہیں، آپ ریکگنائز ادارے کو چلا رہے ہیں، کہ آپ اپنی برانچیں ادھر ادھر نہیں کھول سکتے؟ ہاں کھول سکتے ہیں۔ میں نے کہا آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ تیار ہے وہ، اللہ نے چاہا تو ہم ان شاہین گروپ سے جڑ کر کے ہم مراد آباد میں بھی کام شروع کر رہے ہیں، اور ہم دیوبند میں بھی کام شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی یہ عزم رکھیے کہ ہم اپنی اس قوت کو، اپنی اس شناخت کو اور اپنے اس کام کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک آخری چیز دیکھیے، آپ نے خدمت خلق کے ذریعے سے مذہب سے اوپر اٹھ کے سب کو جوڑا، مسلمانوں کو آپس میں متحد کرنے کی کوشش کی، اور دینی ماحول میں عصری تعلیم کا نظم جگہ جگہ کیا۔ یہ سارے کام کیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری اور بنیادی کام ہے، اور وہ بنیادی کام یہ ہے کہ امت میں گھس کر کے ان کو گناہوں سے روکنے کی بھی کوشش کیجیے۔ یاد رکھیے سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آپ نے آسمان سے تارے توڑ کر امت کے سامنے رکھ دیے، کبھی کامیابی نہیں ملے گی جب تک خدا راضی نہ ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج امت میں بگاڑ اتنا پیدا ہو گیا کہ گناہ اتنے عام ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے گناہوں کی نفرت بھی نکل گئی ہے۔ آپ نے تعلیمی ادارے کھول لیے، آپ نے خدمت خلق کا کام بھی کر دیا، آپ نے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی کوشش بھی کی، لیکن گناہوں سے روکنے کے لیے اور امت کو خدا کی نافرمانی سے بچانے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی۔ یاد رکھیے خدا کی رحمت کے دروازے کبھی نہیں کھلیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے انا ملک الملوک،
انا مالک الملوک قلوب الملوک بیدی، اللہ کہتا ہے میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، سارے بادشاہوں کے قلوب میری مٹھی میں ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ تم نے سب کچھ کر لیا، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ فرماتا ہے ان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمت والرأفت۔ فرماتا ہے جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں، میری فرما برداری کے راستے پر چلتے ہیں، تو میں حاکموں کے دلوں میں ان کے لیے پیار اور محبت کو پیدا کر دیتا ہوں، حالات کو بدل دیتا ہوں۔ جو کرسی پر بیٹھا ہے اس کے دل میں اپنی امت کے، اپنے بندوں کے لیے الفت کو اور محبت کو پیدا کر دیتا ہوں۔ اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو میں حاکم کے دل میں اپنے بندوں کے لیے نفرت کو اور عداوت کو بٹھا دیتا ہوں۔ آپ سرکار بدل دیجئے، کسی کو بھی لا کے کرسی پر بٹھا دیجئے، اگر آپ نے اور ہم نے کوشش کر کے امت کو گناہوں سے بچانے کی جدوجہد نہیں کی، تو جو بھی کرسی پر آئے گا اس کا دل تو خدا کے قبضے میں ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو میں کرسی پر بیٹھنے والے کے دل میں اپنے بندوں کے لیے نفرت کو، دشمنی کو، عداوت کو بٹھا دوں۔ تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں کریں، لیکن اس میں یہ شامل کریں کہ ہم مسلم نوجوانوں کو، مسلم مردوں عورتوں کو اور مسلم خاندانوں کو گناہوں سے روکنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہمارا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ گناہوں سے روک ٹوک تو کریں، گناہوں پر لوگوں کو شرمندہ کرنے اور ان کو اس سے باز رہنے کی تلقین تو کریں۔ آج ہم نے یہ کام بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو کر رہے ہیں اللہ اسے ضرور قبول کرے گا، اور جو بات میں نے پیش کی ہے اگر اس کو آپ نے اور مضبوطی سے تھام لیا تو کامیابیاں آپ کی مزید قدموں کو چومیں گی اور ترقی کی منزلیں آپ پانے میں کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔